پیارے دوستوں، السلام علیکم۔ میرا نام طارق نصیر ہے اور اس وقت آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں میری تحریر کردہ نئی کتاب فلورنڈا لاکاوا کا سرورق، اور اس وقت آپ کی خدمت میں میری اس نئی تحریر کردہ کتاب کی تیسری ویڈیو قسط پیش کی جا رہی ہے، جو کہ صفحہ نمبر 21 سے لے کر صفحہ نمبر 30 تک کے صفحات پر مشتمل ہے۔ تو آئیے دوستوں، اب ہم اپنی اس کتاب کی تیسری ویڈیو قسط کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گزشتہ سے پیوستہ۔ ہوا کچھ یوں تھا کہ ایک دن معمول کے مطابق تولیڈو کے شاہی محل کے امراء اور مصاحبین کی بیٹیاں، جو کہ شاہی محل میں ہی زیر تعلیم تھیں، وہ اکثر شام کے وقت شاہی محل کے کنارے پر واقع بہنے والے دریائے ٹیگوس کی ایک ذیلی شاخ میں اجتماعی غسل کے لیے جمع ہوتی تھیں، اور وہ اکثر شام کے وقت شاہی محل کے کنارے پر واقع بہنے والے دریائے ٹیگوس کی ایک ذیلی شاخ میں اجتماعی غسل کے لیے جمع ہوتی تھیں۔ عین اسی وقت اتفاقیہ طور پر بادشاہ روڈرک بھی شاہی محل کی فصیل کے ایک مینار کی کھڑکی پر کھڑا ہو کر تولیڈو شہر کا جائزہ لے رہا تھا کہ اسی دوران ان نوجوان خواتین نے اجتماعی غسل شروع کرنے کے لیے اپنے کپڑے اتارنے شروع کر دیے تاکہ وہ غسل کر سکیں۔ ان نوجوان لڑکیوں میں ایک خوبصورت ڈونا فلورنڈا بھی شامل تھی، جو کہ اپنی سہیلیوں کے ہمراہ غسل کرنے کے لیے دریائے ٹیگوس کے اسی کنارے پر آئی ہوئی تھی۔ وہ سب لڑکیاں مل کر غسل کرنے میں مصروف تھیں، اور غسل کے اہتمام کے ساتھ ساتھ وہ اپنی اونچی اونچی آوازوں میں ایک دوسرے کے ساتھ ہنسی مذاق کرتے ہوئے اونچی آواز میں کہے بھی لگا رہی تھیں۔ اس دوران تولیڈو کے شاہی محل کی فصیل کے مینار کی کھڑکی پر کھڑے ہوئے بادشاہ روڈرک نے جب محل کی فصیل کے نیچے سے آنے والی خواتین کی یہ تیز آوازیں سنی، تو اس نے اپنے شاہی محل کے کنارے پر نیچے سے بہنے والے دریائے ٹیگوس کے کنارے کی طرف نظر دوڑائی، تو اسے یہ نوجوان لڑکیاں مکمل طور پر برہنہ حالت میں نہاتی ہوئی نظر آئیں۔ ان نوجوان لڑکیوں میں جب بادشاہ روڈرک نے خوبصورت ڈونا فلورنڈا کو دیکھا، تو اس کا دل ڈونا فلورنڈا پر آ گیا، اور پھر اس نے اسی وقت ڈونا فلورنڈا کو حاصل کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ چند روز کے بعد ہی بادشاہ روڈرک نے اپنی بیوی ایگولینا سے معاملات طے کر کے ڈونا فلورنڈا کو اپنی خدمت کے لیے طلب کر لیا۔ بادشاہ روڈرک نے ڈونا فلورنڈا کے ذمے اپنی کھال کی بیماری، جس کا نام اسکیبیز ہے، کے علاج کے لیے اسے ایک سونے کی سوئی کی مدد سے اپنی جلد کے اندر گھسے ہوئے پسو نکالنے جیسے کریہ کام پر لگا دیا۔ ڈونا فلورنڈا کچھ دن تک تو یہ کام بحالت مجبوری کرتی رہی، لیکن پھر اس نے کچھ دن کے بعد ہی اس کام کو کرنے سے لیتو لال سے کام کرنا شروع کر دیا، اور چند روز کے بعد ہی اس کام کو کرنے سے ہی انکار کر دیا۔ بادشاہ روڈرک کو ڈونا فلورنڈا کے اس انکار کرنے پر شدید غصہ آیا، لیکن پھر وہ برداشت کر گیا، کیونکہ اس کی نیت میں فطور تھا، اور وہ ڈونا فلورنڈا سے اپنی جنسی تسکین حاصل کرنے کے منصوبے بنانے کی کوششوں میں مصروف رہنے لگا ہوا تھا۔ بادشاہ روڈرک ڈونا فلورنڈا کو اپنی طرف راغب کرنے کی کوششوں میں لگا رہنے لگا، اور اس دوران بادشاہ روڈرک نے کئی دفعہ ڈونا فلورنڈا کو مختلف قسم کی پرکشش پیشکشیں بھی کی، اور وہ ہر مرتبہ اسے مجبور کرتا رہا کہ وہ اس کی پیشکش کا مثبت جواب دے تو وہ اسے مالا مال کر دے گا، لیکن ڈونا فلورنڈا ہر مرتبہ اسے مسلسل انکار کرتی رہی۔ بادشاہ روڈرک کی طرف سے ڈونا فلورنڈا پر اس ناجائز فعل کے لیے مسلسل دباؤ جاری رہنے سے ڈونا فلورنڈا کی نفسیاتی صحت بھی خراب ہونے لگی۔ ڈونا فلورنڈا بادشاہ روڈرک کو مسلسل اس بات پر قائل کرنے کی کوشش کرتی رہی کہ ہسپانیہ کے شاہی محل کے فرد ہونے کی حیثیت سے اس کے لیے یہ سب کچھ کرنا ٹھیک نہیں ہے، لیکن بادشاہ روڈرک پر ڈونا فلورنڈا کی ان نصیحتوں کا کوئی اثر نہیں ہوا، اور پھر اس دوران ڈونا فلورنڈا کا اپنے والدین سے کوئی رابطہ بھی نہیں ہو سکا کہ وہ انہیں اپنی اس مشکل زندگی کے لیے
اپنے والدین سے کوئی مدد طلب کر سکتی، اور پھر یہ بھی کہ وہ اپنی تکلیف کے اظہار کے لیے کسی اور سے مدد بھی طلب نہیں کر سکی تھی۔ ڈونا فلورنڈا نے مشورہ حاصل کرنے کے لیے اس بات کا تذکرہ جب اپنی ساتھی خواتین خدمت گزاروں سے کیا تو وہ ڈونا فلورنڈا کی یہ بات سن کر پہلے تو بہت حیران ہوئی، اور پھر وہ خوفزدہ ہو گئیں اور گھبرا گئیں، اور پھر انہوں نے ڈونا فلورنڈا سے بادشاہ راڈرک کے قائل نہ ہونے کی صورت میں ڈونا فلورنڈا کو بادشاہ کے سامنے گھٹنے ٹیک دینے کا مشورہ دے دیا۔ ڈونا فلورنڈا بھی اب اس ظالم بادشاہ راڈرک کے سامنے اپنی اس مسلسل مزاحمت سے تھک چکی تھی۔ دوسری طرف اب بادشاہ راڈرک بھی ڈونا فلورنڈا کو پرکشش پیشکش اور لالچ دینے کے بجائے اب اس ایک بےکس اور لاچار لڑکی سمجھ کر اور اسے خوف میں مبتلا کر کے اس سے اپنی اس ناجائز خواہش کو اس سے پورا کرنے کے لیے دھمکیاں دینے پر اتر آیا تھا۔ اور پھر ایک رات اس نے اس بیچاری مجبور لاچار اور بےکس ڈونا فلورنڈا کو شاہی محل کے کمرے میں اس ظالم راڈرک بادشاہ نے کہ اپنے سامنے گردن جھکا دی اور اپنے آپ کو راڈرک کو اس کی ناجائز خواہش کو پورا کرنے کے لیے خود کو اس کے سامنے پیش کر دیا۔ اپنی اس عصمت دری کے واقعے کے فوری بعد سوگ میں ڈوبی ہوئی ڈونا فلورنڈا نے خود کو ٹولیڈو کے شاہی محل کے ایک چھوٹے سے کمرے میں قید کر لیا، اور پھر اس نے سب سے ملنا جلنا چھوڑ دیا۔ ہنستی، چہکتی، کھلکھلاتی اور مسکراتی ہوئی ڈونا فلورنڈا کے چہرے پر اب غموں کے سایوں نے قبضہ کر لیا ہوا تھا، اور اس غم سے اس کے چاند جیسے چہرے کا خوبصورت حسن بھی اب ماند پڑ گیا تھا۔ اس دوران ڈونا فلورنڈا کے والد کاؤنٹ ڈان جولین کا ایک خط ان کی پیاری بیٹی ڈونا فلورنڈا کو ملا، جس میں انہوں نے سلطنت ہسپانیہ کے خراب حالات پر تشویش کا اظہار کیا تھا، اور پھر انہوں نے اس خط میں اپنی پیاری بیٹی فلورنڈا سے اس کا حال احوال بھی پوچھا تھا۔ بادشاہ راڈرک کی طرف سے شاہی محل کے عملے کو تمام خدمت گزاروں کی طرف سے اپنے والدین کو بھیجی گئی تمام ڈاک کو سختی سے چیک کر کے بھیجنے کے احکامات دیے گئے تھے۔ ڈونا فلورنڈا کو بھی شاہی محل کے ڈاک وصول کرنے کے اس نظام سے متعلق ان تمام معاملات کا بخوبی علم تھا، اس لیے ڈونا فلورنڈا نے اپنا احوال خط میں تحریر کرنے کی صورت میں لکھنے کے بجائے ایک خوبصورت سے پیکٹ میں مرغی کا ایک سڑا ہوا انڈا پیک کر کے اپنے والد کاؤنٹ ڈان جولین کو سیوٹا روانہ کر دیا۔ اس پیغام کا مطلب یہ تھا کہ ان کی پیاری بیٹی کی شاہی محل میں عصمت دری اور رسوائی کر دی گئی ہے۔ اس دوران ہوا کچھ یوں تھا کہ ٹولیڈو کے شاہی محل پر راڈرک کے قبضے کے کچھ عرصے کے اندر ہی ہسپانوی سلطنت کے شاہی علاقوں کے بہت سے دیگر شہروں میں بھی بادشاہ راڈرک کے خلاف مزید بغاوتیں پھیلنا شروع ہو گئی تھیں۔ بادشاہ راڈرک کے ساتھ اگلا ستم یہ بھی ہوا کہ معزول بادشاہ الفونسو سوئم نے بھی سلطنت ہسپانیہ کے شمالی علاقوں کے بادشاہ اگیلا دوئم کا بادشاہ راڈرک کے خلاف ساتھ دینے کا اعلان کر دیا تھا۔ ابھی راڈرک لڑائی کے لیے سلطنت ہسپانیہ کے شمالی علاقے کینٹابریا جانے کے لیے فیصلہ بھی نہیں کر پایا تھا کہ اس دوران شاہی محل میں ہرکولس مینار، جو کہ دریائے ٹیگوس کے کنارے پر ہی واقع تھا اور اسے ایک عظیم یونانی حکمران ہرکیولیس نے تعمیر کیا تھا، اور اس کے دو معزز پادری حضرات آرچ بشپ سنی رینڈ اور بشپ اوپاس ٹولیڈو کے شاہی محل کے شاہی دربار میں داخل ہوئے۔ آرچ بشپ سنی رینڈ اور بشپ اوپاس نے بادشاہ راڈرک سے درخواست کی کہ وہ بھی ہرکولس مینار کے اس خصوصی کمرے پر اپنے نام کا ایک خصوصی تالا لگا دیں، جیسا کہ سن 542 عیسوی سے لے کر آج تک آنے والے تمام نئے ویزیگوتھک بادشاہ کرتے چلے آ رہے ہیں۔ بادشاہ راڈرک نے ان کی یہ بات بہت غور سے سنی، اور یہ بات سن کر بہت حیرانی ہوئی، کیونکہ بادشاہ وٹیزا نے تو اپنی موت سے قبل تک اس سے ایسی کسی بھی خاص رسم کی ادائیگی کا ذکر نہیں کیا تھا۔ بادشاہ راڈرک نے ان دونوں پادریوں سے پوچھا
کہ وہ مخصوص کمرہ کیوں اہم ہے اور تمام نئے آنے والے بادشاہ اس کمرے پر اپنے نام کا تالا کیوں لگاتے ہیں، تو ان دونوں پادریوں نے بادشاہ روڈرک کو بتایا کہ اس خاص کمرے میں ہرکولیس کا ایک خاص خزانہ بھی موجود ہے، اور اس کمرے کے باہر بڑے بڑے الفاظ میں یہ بھی تحریر کیا گیا ہے کہ اے اسپین کے بادشاہ، اگر آپ یہ دروازہ کھولتے ہیں تو اس کا خمیازہ آپ کے سر پر ہوگا۔ روڈرک نے تجسس سے اس بات کا جواب یوں دیا، لیکن مجھے تو اس مینار کا یہ دروازہ ضرور کھولنا چاہیے تاکہ میں جان سکوں کہ اس کمرے کے اندر آخر ایسا کون سا پوشیدہ خزانہ موجود ہے۔ اس پر بادشاہ روڈرک کے تمام درباریوں اور آرچ بشپ سنی رینڈ نے بادشاہ روڈرک کو روکتے ہوئے کہا، اے بادشاہ، ایسا کچھ نہ کرو۔ اے بادشاہ، اس قدیم رسم پر تم اپنی نئی اختراع نہ کرو جسے تمہارے پیش رو اب تک سب سے زیادہ مذہبی طور پر اپناتے ہوئے آئے ہیں۔ لیکن روڈرک بادشاہ نے جواب دیا، نہیں، آپ مجھے قائل نہیں کر سکیں گے، میں اسے کھول کر ضرور دیکھوں گا کہ آخر اس میں ایسا کون سا پوشیدہ خزانہ موجود ہے۔ حکم کی تعمیل ہوئی اور بالآخر دوسرے دن الصبح روڈرک اپنے تمام درباریوں اور ان دونوں پادریوں کے ہمراہ مینار کے تالے توڑنے والے ماہر کاریگروں کے ہمراہ ہرکولس مینار کے گیٹ پر پہنچ گیا۔ پھر ہرکولس مینار پر پہنچنے کے بعد بادشاہ روڈرک نے اس کے گیٹ پر لگے ہوئے تمام بادشاہوں کے لگائے گئے تمام تالے توڑنے کا حکم دے دیا۔ ہرکولس مینار پر لگے ہوئے یہ تمام تالے توڑتے توڑتے شام ہو گئی۔ ہرکولس مینار کے گیٹ پر لگے ہوئے یہ تالے ٹوٹنے کے بعد جب بادشاہ روڈرک ہرکولس کے خزانے والے کمرے کے اندر داخل ہوا تو اسے وہ کمرہ بالکل خالی ملا اور اس کمرے میں کوئی خزانہ وغیرہ موجود نہیں تھا۔ البتہ اس کمرے کی ایک دیوار پر ہرن کی کھال سے بنے ہوئے ایک چرمی کاغذ کے رول پر ایک بہت بڑی سی پینٹنگ بنا کے لگائی گئی تھی۔ یہ چرمی کاغذ کا یہ رول بھی ایک ہرن کی کھال سے بنا ہوا تھا اور اس پہ ڈرائنگ کسی پرندے کے پر سے بنائی گئی تھی۔ اس کے علاوہ اس کمرے میں اور کچھ بھی موجود نہیں تھا، لیکن یہ پینٹنگ قابل غور تھی جس میں ایک جنگ کا منظر پیش کیا گیا تھا۔ اس پینٹنگ میں سفید اور سبز رنگ کی پگڑیاں پہنے ہوئے سپاہیوں کی تصویریں تھیں جن کے ہاتھوں میں تلواریں اور ان کے سروں پر لہراتے ہوئے نیزے تھے۔ جاری ہے۔